عام طور پہ گناہ آپ کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے یہ آپ کی تمام نیکیوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ لیکن صحابہ کا کنسرن دیکھیں، کنسرن وہ آیات سنتے تھے، اپنے اوپر لاگو کرتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم سب کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، میرے بارے میں قرآن تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر مت کرو۔ ولا تجہروا، پھر لائے نہیں، اور مت اونچا بولو بالقولی، بات کرنے میں۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اس طرح جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ادب پر قرآن مجید کا یہ ٹیکسٹ ہے جی، کمال ادب۔ آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آواز نیچی رکھو، اور جب بات کر رہے ہو تو اس طرح مت اونچی آواز میں بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا آہستہ بولنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول کو کہنا پڑتا تھا عمر ذرا اونچا بولو، کیا کہہ رہے ہو، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اونچا بولتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا اونچا بولتے ہیں اور لگتا ہے لڑ رہے ہیں نا، لیکن وہ ایک عادت سی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ آیات سنی، جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے، میں تو ہلاک ہو گیا، میرے بارے میں تو آیات نازل ہو گئی، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ گھر گئے، بیوی سے کہا کہ کمرے میں ہوں، باہر سے کنڈی لگا دو، میرے بارے میں تو آیات نازل ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے، پھر ہم نے بلوایا، جب پتہ چلا آپ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور انہیں آپ نے جنت کی خوشخبری دی، شہادت کی خوشخبری دی انہیں۔ لیکن صحابہ کا کنسرن دیکھیں، کنسرن وہ آیات سنتے تھے، اپنے اوپر لاگو کرتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم بندے ڈھونڈتے ہیں، یہ آیت ہاں بالکل ناصر صاحب پہ فٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت عبداللہ پہ فٹ ہو رہی ہے، یہ حدیث اسامہ پہ فٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میرے پہ تو کچھ فٹ نہیں ہو رہا۔ یہ آیت یہود کے بارے میں ہے، یہ نصارہ کے بارے میں ہے، یہ منافقین کے بارے میں ہے، یہ ابو جہل کے بارے میں ہے، یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں، یہ مشرکین کے بارے میں، یہ سب کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، میرے بارے میں قرآن تو کچھ نہیں کہہ رہا، حالانکہ قرآن میرے لیے ہے۔ جب تک یہ طرز عمل ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک کہ ہم اپنا جائزہ لیں گے قرآن کی آیات میں، احادیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں گے، تبدیلی نہیں آنی۔ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ گناہ ایسے ہوتے ہیں جی جو عام طور پہ آپ کے اعمال، آپ کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے، ہے نا، یعنی ایک گناہ ہے ایک نیکی ہے، آپ نیکی کرتے ہیں وہ نیکی کا کھاتا الگ ہے، آپ گناہ کرتے ہیں گناہ کا کھاتا الگ ہے، ایسے ہی ہے نا، وہ اس میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ پھر فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ عام طور پہ گناہ آپ کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے یہ آپ کی تمام نیکیوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا۔